سنن نسائی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292. یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر 12 نبی اسلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 سنن نسائی. زید ابن خارجہ سے نبی اسلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمیہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے. باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی نبی اسلام سے ثابت ہے. صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَى ابْنَ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نبی الاسلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے. درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں, باقی درودوں کے اندر. اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے, جتنی حسب توفیق ہو. مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب. تو یہ بڑا آسان ہے. 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے. نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں, ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں, صحیح سند سے ثابت ہے. نماز جنازہ میں بھی دروشی پڑھتے ہیں, ہر جگہ درود شریف ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف وہ حدیثیں موجود ہیں, وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں. ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے. جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے. مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے, اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری. 100 دفعہ درود شریف میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے. اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں. اور نبی الاسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں. اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے, جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے. 100 کا دفعہ. پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے. پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ اللہ اکبر. اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سارے 100 والے ہیں. زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے. نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ ہے. لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو, نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط ہے. درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا. ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں لیکن ادروائز ان اذکار کا وہ پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے, بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے یعنی وہی مؤذن والے کلمات ریپیٹ کرے اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہاں بھی درود شریف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اس کے 10 درجات بلند کر دے گا, اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا, اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے سر, اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف. اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کو ہی کرنا ہو. تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے.
ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے؟ سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں، وہ سوال کیے تو ہمیں عقیدے پتہ چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف کی خاص فضیلت ہے، جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا ہے، نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث کے۔ آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے، سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، دوسری ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں، بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ علیہ کے نہیں لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں، بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں گے۔ تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے، کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نا۔ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے کہ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں، آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت۔ تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم۔ درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہے نبی علیہ السلام۔ باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے۔ تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا، لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، درود اور اہل بیت کے دشمن، تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں۔ تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا، تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود ہے؟ اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر، جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی۔ مثال ہے،
اب والا یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے، یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا، وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے۔ وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر علیہ، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا۔ تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا، صلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں۔ مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے، وہ خود شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی، آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے۔ تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے، تو وہ بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے، لیکن بعد پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں۔ اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں۔ یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے، وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ۔ تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا، اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی۔ اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ۔ میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں، قادیانی تھا اور سید تھا، اس کے نام کے اندر تھا، میں اب نام نہیں اس کا لیتا، وہ ایک بالکل پرسنل بات ہو جائے گی، تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا، کتنا ایسا تو میں پتہ ہی نہیں چلا، تو بعد میں قادیانی تھا۔ اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا، وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دیں۔ تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو، سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے۔ یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے۔ آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، محمد اور آل محمد، آل علی نہیں کہتے ہیں، علی نہیں سر، سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت، جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت۔ اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کرتا۔ تو محمد اور آل محمد، حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد۔ کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہے۔ سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے، جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے، پھر حضرت عمر نے مانگا، فرمایا چھوٹی ہے، پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہوگی۔ یہ سر آسمانی رشتہ طے ہوا ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اولاد علی ہیں اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغنا اور دھبا نہ بنے، بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے لے کے، یہی ہمارا نام۔ دیکھیں جی، جو جنازے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، خصوصاً میت کو جو دفنانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس میں اکثر جو ہمارے معاشرے کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر رسومات ہیں یہ بدعات ہیں۔ کچھ چیزیں سنت بھی ہیں لیکن زیادہ تر بدعات ہیں۔ یہ جتنی باتیں آپ نے گنوائی ان میں اکا دکا چیز تو آپ سنت کہہ سکتے ہیں، باقی اس سے بھی بڑھ کر لوگ تو کفنی لکھتے ہیں باقاعدہ، یعنی وہ کئی بار ہمارے پاس بھی لوگوں نے بھیجا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ذرا کلمہ لکھتے ہیں، فزیکلی کلمہ کفن کے اوپر لکھواتے ہیں۔ جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں جی فزیکلی نہ لکھیں، بس ہاتھ کے اشارے سے لکھیں، اور کلمہ لکھوانے کے لیے علماء کے پاس بھیجتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کا لیول دیکھ لیں، وہ کلمہ بھی ٹائپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، ہینڈ رائٹنگ کے طور پر۔ اسی طریقے سے بعض لوگ حج اور عمرے کے لیے جب مکہ شریف جاتے ہیں، وہاں سے زمزم کے اندر بھگو کے لے آتے ہیں کفن کو۔ بعض لوگ مدینہ شریف کی مٹی لے آتے ہیں کہ ساتھ کفن میں رکھ دیں گے۔ عہد نامہ بعض لوگ، اب وہ عہد نامہ تو خود ہی کوئی ثابت نہیں ہے، اس کو رکھتے ہیں قبر کے اندر اور کہتے ہیں اس کی برکت سے کچھ ہو جائے گا۔ میرے بھائی اس سے کچھ نہیں ہونا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے 3 دوست ہیں، قبر میں صرف ایک ہی ساتھ جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں۔ 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار۔
یہ قبر سے باہر رہتے ہیں، لہٰذا یہ قبر میں تو ان چیزوں سے کوئی نفع ہونے والا نہیں۔ جہاں تک پھول ڈالنے کا تعلق ہے تو پھول کی تو اصل کوئی موجود نہیں ہے، اس کو جس حدیث پر قیاس کیا جاتا ہے نا وہ بھی بہت دور کا قیاس ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وہ خیبی خبر دے دی، دکھا دیا، اور فرمایا کہ کسی بہت بڑی بظاہر وجہ سے نہیں، ایک شخص جو ہے وہ چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی، یعنی یہ بریکٹ میں ہے جو اگلے الفاظ ہیں، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح کرتی رہیں گی، یہ بریکٹ میں ہوتے ہیں، اصل میں الفاظ ہیں کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اب اس حدیث کے تحت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہری جو ٹہنیاں ہیں وہ زندگی کی علامت ہے اور وہ زندہ چیز جب اللہ کا ذکر کرے گی تو اس کی برکت سے قبر والے کو نفع پہنچے گا۔ اب یہ سب کچھ ایکسپلینیشن ہے، اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، اور اس ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز کوئی ہری ہو یا سوکھ جائے، دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر یہ کہ تم اس کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے الرعد، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو وہ جو لقمہ ہم اٹھاتے تھے ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے یہ معجزہ عام لوگوں پہ بھی ظاہر ہو جاتا تھا، وہ اسے آبزرو کر لیتے۔ تو کوئی خشک چیز ہو یا کوئی تر ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ بعض محدثین کا یہ موقف ہے کہ یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ٹہنیاں لگائیں اور اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے، تو یہ بات زیادہ وزنی لگتی۔ بہرحال اس سے اصل ثابت ہو گئی کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں۔ پھول ڈالنا یہ تو فضول خرچی ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے خرید کے ڈالنے ہیں اور پھر آپ کے وہ کام بھی نہیں آنا ہے۔ ٹہنی تو پھر بھی جو آپ تشریح کرتے ہیں کہ جب تک ہری رہیں گی وہ تو ہری رہیں گی، پھول تو کچھ عرصے کے بعد ویسے ہی خشک ہو جانے ہیں، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، تو ٹہنی ہی لگائیں، اتنی دور کا قیاس نہ کریں۔ اور پھر پھولوں میں ایک رسپیکٹ والا معاملہ بھی آ جاتا ہے، اور اسلام میں قبروں کی یہ والی رسپیکٹ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی اس قسم کی رسپیکٹ کریں۔ ویسے تو ہر مسلمان کی قبر کی رسپیکٹ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ انگاروں پہ بیٹھ جائے، یعنی قبر کی آپ توہین نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی رسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ معاملات اتنے آگے چلے جائیں۔ اور عموماً جو قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں یا یہ پھول ڈالے جاتے ہیں وہ اس قسم کی رسپیکٹ ہے، اور اس طرح کی رسپیکٹ تو نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے، آخری وقت آپ کا قریب تھا، اور آپ بار بار اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے تکلیف کی وجہ سے، اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں حضور یہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ کیا جائے۔ اور آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم بھی زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہم ڈر رہے تھے۔ تو اس طرح کی رسپیکٹ نہ ہو کہ جس میں معاملات بہت آگے چلے جائیں۔ باقی یہ درست ہے کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں اور یہ سنت مبارکہ ہے، اور حضور کی میں تو سمجھتا ہوں ہاتھوں کی برکت ہے۔ اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی، اچانک فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے رات کے وقت جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے، تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کا جنازہ پڑھتا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، حضور علیہ السلام قبر پہ لے گئے۔ حضور علیہ السلام کو صحابہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو عام سی عورت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہوگی، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے تو جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی امپورٹنس زیادہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہوں دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب آپ واپس پلٹے تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، مسلم کے آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی،
اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی، کیونکہ کافر کو مرنے کے بعد نفع نہیں قبر میں پہنچ سکتا، مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب میں صحابہ نہیں کہتا، آپ لوگ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، اس زمانے کے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوتے تھے ان کی قبریں تھیں، یہی مجھے کہنا پڑے گا مجبوراً، ٹھیک ہے، حضور کے زمانے کے۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ معاملہ اس طرح کا ہو گیا۔ تو یہ ٹھیک ہے، آپ قبر پہ جا کے بھی جنازہ پڑھیں، اور دیکھیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے میت کو نفع پہنچانے کے لیے یہ پھولوں والا کام کرنے کی ضرورت نہیں، کئی اور طریقے رکھتی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں، 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، تو جنازہ پڑھے گا تو اس کے لیے دعا کرے گا اس میں، تو وہ نفع اسے پہنچے گا، تو پھول ڈال کے ضرور نفع پہنچانا ہے۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرو، قبر کے اندر جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں استقامت کے لیے، یہ بھی اس کے لیے نفع ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جب آپ کبھی قبر پہ جائیں تو صحیح مسلم میں موجود ہے آپ نے قبرستان والوں کے لیے دعا کرنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے جو مسلمان مومنین اور مسلمین یہاں پہ جتنے بھی لوگ دفن ہو، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی اللہ نے چاہا تو عنقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں مر کے، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کا بھی نفع ہے، وہ آپ نے قبرستان جب بھی جانا ہے دعا کرنے تو وہ بھی نفع اس کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ رسومات ہیں وہ بھی صحیح ہے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو بڑی لمبی وہ حدیث ہے، اور یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے عمر بن عاص کی موت، تو اس میں وہ کافی دردناک حدیث ہے۔ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہیں لے کے جانی، ساتھ نہ کوئی آگ لے کے جانی ہے، اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پر پانی چھڑک دینا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبر پہ پانی چھڑکنا سنت ہے، اور میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا، یعنی اس کے اوپر نہیں، یعنی مراد اس کے سائیڈ پہ، جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے، اونٹ کو نہر کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے، تاکہ میں اپنے قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور سوالات کے جوابات میں مجھے استقامت نصیب ہو۔ تو قبر پہ بیٹھنا اتنی دیر تو یہ سنت ہے، ظاہر ہے سنت اس اعتبار سے ایک صحابی تعلیم کر رہے ہیں۔ تو پانی کا چھڑکاؤ کرنا بھی سنت ہو گیا، جنازے کی دعا بھی سنت ہو گئی، قبرستان کی دعا بھی سنت ہو گئی، اور سورۃ الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے اگلے جو لوگ گزر چکے مر چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ تو ہم عام دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ ان تک پہنچتا رہتا ہے، وہ ہم نے دعا کرنی ہے ہر صورت میں، باقی اللہ کی مرضی ہے وہ دعا کو قبول کرے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہو جائیں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس مردے کے حق میں قبول کر لے گا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی جب مرا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ اسے دیا، چونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا، نبی علیہ السلام کی اخلاقیات تھی، اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، جنازہ پڑھایا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ٹپکایا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم قبول نہیں کریں گے، اور آندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ کسی کی اس طرح کے بندے کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ تو وہ اللہ کی مرضی کسی کو نفع پہنچائے یا نہ پہنچائے، اس طرح دھواں زبردستی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ علیہ السلام کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، سفر و حضر میں آپ کو وضو کرواتا تھا، آپ کے ساتھ ایک اٹیچ تھا۔ جب مر گیا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا، کوئی دشمنوں کی طرف سے تیر آیا تو لگ گیا، وہ شہید ہو گیا، تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے یہ۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تم اس کی جنت کی بات کر رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، یعنی اس سے آپ کو پتہ چل گیا صحابہ کرام کو وہ چادر نظر نہیں آئی، تو آپ کے بابوں کو کسی کی آخرت کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ کشف القبور اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کلیم کرتے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، بعض اصحاب نے اگر کوئی ایک رسی بھی یہ سمجھ کے اٹھائی تھی کہ اس کی تو مال غنیمت میں اتنی ورث نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں گئے اور واپس لا کے وہ مال غنیمت میں جمع کی کہ کہیں یہ رسی نہ آگ کی بن کے ہمارے اوپر آ جائے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے اگر کسی شخص سے بھی کوئی معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا لحاظ نہیں کیا۔ آپ لاکھ کہتے رہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، جو محبوب کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ تھے نا،
ان کو بھی اپنے کیے ہوئے اعمال کا انجام بھگتنا پڑا ہے. باقی اللہ کی مرضی کسی کے حق میں دعا قبول کر لے. تو وہ اس قسم کی جو رسومات ہیں وہ دعاؤں کی شکل میں جتنے معاملات ہیں وہ تو ٹھیک ہیں. اس طرح قبر کے اوپر چادر ڈالتے ہیں تو یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی آپ کے جسم مبارک اور مٹی کے درمیان، تاکہ یعنی وہ مٹی نہ لگے جسم مبارک اور کفن کو. تو وہ یہ جو انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا ہوا ہے نا المحنت کے اندر دیوبندیوں نے، بریلوی بھی مانتے ہیں کہ وہ حصہ زمین جو حضور کے ساتھ ٹچ کیے ہوئے ہے. سر کوئی حصہ زمین ٹچ نہیں کیا، وہ بیچ میں سرخ چادر ہے اور اس کے بعد کفن بھی ہے. تو آندہ وہ کہا کریں کہ وہ سرخ چادر اور وہ سفید کفن جو حضور کے ساتھ ٹچ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ چیز بنائے. ہم تو انجینئرنگ کریں گے، میں اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا کچھ عرصہ صبر کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی. جب انہیں دیا ہوا جو ایک اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لیں زخم خشک ہونے لگے گا تو پھر دوبارہ سے ہم انشاءاللہ تعالی ان کے بزرگوں کے عقائد کی انجینئرنگ کریں گے قرآن و سنت کی روشنی. تو قبر کے اندر آپ چٹائی بچھا سکتے ہیں، یعنی اس کو میت کو مٹی سے بچانے کے لیے بالکل درست ہے. اور قبر کے اوپر پانی چھڑکنا مٹی کے بعد ڈالنے کے بعد یہ بالکل درست ہے. اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں آپ کو کوئی عطر وغیرہ کی بوتل ضائع کرنے کی ضرورت ہے، اس لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھولوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو کوئی اس طریقے سے ثابت نہیں ہے. اب وہ جس طریقے سے قیاس کر رہے ہیں تو وہ پھر قیاس ملٹی پلائی ہوتا جائے گا اور مجھے اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس میں فضول خرچی والا عنصر بھی اور قبر کی ایک ضرورت سے زیادہ تعظیم والا معاملہ بھی آ جاتا ہے جو اس میں فٹ ان نہیں بیٹھتا. خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ یعنی 10 چیزیں ہوتی ہیں تو ایک بندہ آ کے صفر لگا کے اسے 100 بناتا ہے، ایک اور آ کے اسے 1000 بناتا ہے اور ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ لوگوں کو اپنے اپنے معاملات کرنے کی اجازت دیں. یہاں تو لوگ قبروں پہ اذانیں دے رہے ہیں، یعنی اگر قبر پہ اذان ہوتی تو نماز جنازہ سے پہلے اذان ہو جاتی نا. وہ تو نماز تھی، اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی. جب نماز جنازہ سے پہلے اذان نہیں ہے تو قبر کے اوپر اذان کہاں سے؟ پھر میت کے ساتھ جاتے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. آپ اگر کہہ دیں کہ یہ ثابت کیوں کہتے ہیں آپ کلمے کو نہیں مانتے. آپ دیکھیں کہ کس کس قسم کی چیزیں ساتھ جوڑی ہوئی ہیں. بھئی اگر اسی چیز کے طریقے سے چیزوں کو منوانا ہے تو پھر کل کو ہم کہیں گے کہ آپ جنازے کی اذان اور عید کی اذان شروع کریں تو یہ کہیں گے نبی علیہ السلام نے نہیں دی ہے، ثابت نہیں ہے. تو آپ کہیں پھر ہم ان کو پھر یہ کہیں گے کہ پھر آپ تو اذان کو ہی نہیں مانتے. تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں لیکن جدھر ہے وہاں مانتے ہیں نا. تو سر ہم بھی وہیں پہ اذان مانتے ہیں جہاں پہ ہے. اور پھر بلکہ وہ انگلی رکھ کے، وہ فقہ حنفی کی کتابوں میں دیوبند اور بریلوی دونوں کے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ انگلی رکھ کے تلقین کریں. وہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیو بھی آئی تھی کہ پڑھ بیٹا طاہر بیٹا پڑھ، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ دور ہو جائیں، فرشتے آنے والے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ بس اس طرح سے چیزیں ان لوگوں نے بنا دی ہیں. اب کیا کیا جائے؟ اس طریقے سے کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچایا جا سکتا زبردستی دھونس کے ساتھ. میت کے لیے دعا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرے ہوئے شخص کو، میت کو صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جو بعد میں بھی جاری ہے. کسی نے کوئی مسجد میں پنکھا لگوا دیا، کوئی چٹائی بچھا دی اور وہ بعد میں بھی لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں. قرآن ترجمے والے رکھوا دیے مسجد کے اندر. دوسرا فرمایا علم کی بات، جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم نے صحیح مسلم. قیامت تک لوگ اس علم سے نفع حاصل کریں گے تو امام بخاری امام مسلم کا آٹومیٹکلی ثواب مل رہا ہے. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی، اس کا بھی ثواب ملے گا. صدقہ اور خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے. وہ سنن نسائی میں حدیث ہیں. ایک پورا ایک ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، ایصال ثواب کے 10 طریقے، جس میں نے بتایا کہ اس طریقے سے آپ میت کو نفع پہنچا سکتے ہیں. اس میں میرے بھائی یہ پھولوں والا معاملہ کہیں پہ نہیں ہے. اس کے ساتھ جتنی جڑی ہوئی چیزیں وہ جان بوجھ کے میں ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ معاشرے کے اندر جو بدعات ہے نا وہ کلیریفائی ہو جائے. ادروائز تو جس کا جو دل کرتا ہے نا وہ اس کے ساتھ. ابھی تو بلکہ ایک اگلی بدعت بھی شروع ہو چکی ہے. آپ تو میت گھر میں رکھی ہوتی ہے نا، وہاں پہ بھی لوگ اس کے گرد دائرہ بنا کے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. اور بعض اوقات اس شخص کی میت کے اوپر کلمہ اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جس نے پوری زندگی قرآن کھول کے خود نہیں دیکھا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے اس قرآن پڑھنے سے کیا انٹرسٹ ہوگا جس شخص نے اپنی زندگی میں قرآن کو سیریس نہیں. باقی دعا کریں، اللہ سے امید رکھیں، حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی عافیت والا معاملہ فرمائے گا. لیکن ہمارا کام ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تاکہ اگر کسی کی اصلاح کا کوئی پہلو نکلتا ہو تو نکلے. باقی دھون زبردستی کے ساتھ تو ہم چیزوں کو بنوا نہیں سکتے. تو میں نے یہ ایک اوورآل ایک چیزیں کلیئر کر دی. تو اس کا اینڈ ریزلٹ کنکلوژن یہ ہے کہ پھول ڈالنا ثابت نہیں ہے، ٹہنی لگانا ثابت ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرنا ثابت ہے قبر کے اوپر، اور قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا ثابت ہے، قبرستان جاتے ہوئے دعا کرنا ثابت ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو
میت کو نفع پہنچانے کے لیے، کیونکہ اینڈ رزلٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پھول کے ذریعے اس کو نفع پہنچانا ہے، تو وہ پھر جس طریقے سے نفع بتایا گیا اسی طریقے سے آپ